ذہن میں بٹھا لیں کہ علم، عمل، عشق، روحانیت، اللہ تعالیٰ سے تعلق، مرشد کی تلاش اور مرشد کی جو لوڑ ہوتی ہے اس کو، یہ 4-5 باتیں موٹی موٹی آپ نے انٹروڈکٹری پیراگراف میں آپ نے بتا دینی ہے۔ اچھا، تصوف کیا ہے؟ اس کے 2-3 پیرائے ہیں کہ ایک تو اس کی اصطلاحی تعریف کی جائے، ایک لغوی تعریف کی جائے۔ لغوی معنی اس کے نکالیں تو اس میں 4 ہمارے پاس پاسبلٹیز آتی ہیں، مطلب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 4 اسی گویڑ لانے ہیں، بارے 4 اندازے اسی لانے ہیں۔ 4 اندازے کی نے کہ پہلا اندازہ ہے کہ جی صوف، جڑا لفظ ہے صوف اون دا لباس نو کیا جاتا ہے، تو جڑا اون دا لباس پاوے انہوں صوفی آکھیا جاتا ہے۔ اس طرح اصحاب صفہ دے طور طریقے تے چلن والا صفہ، اصحاب صفہ، وہ جو صفہ ایک چبوترا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے قریب، تو اس میں اصحاب صفہ پر وہاں پہ کوئی صحابہ کرام ٹھہرتے تھے اور وہ علم اور عمل کی باتیں سیکھتے اور سکھاتے تھے۔ تو وہ اصحاب صفہ کے جو عمل ہے، جو طور طریقہ ہے، وہ جو ہے نا خالص مقصد ان کا دین تھا، خالص ان کا جو مقصد تھا وہ مذہب تھا، خالص مقصد جو روحانیت، تزکیہ نفس اور اندر کی پاکیزگی اور جو چیزیں تھیں مذہب سے خالص ریلیٹڈ، روحانیت سے خالص ریلیٹڈ، وہ تھیں وہاں پہ۔ اچھا، چوتھا جی صوفی جڑے نا اہل صفا وچوں ہوندے نے، ٹھیک ہے، کہ صفا و مروہ کی جو درمیان کی جو کوشش ہے، وہ جو بھاگ دوڑ ہے، اس دوران جو ایک مشقت ہوتی ہے، یہ اصحاب صفا اور ہے، اہل صفا اور ہے۔ اور اسی طرح چوتھا جو اس کا گویڑ ہے وہ یہ ہے کہ پہلی صف وچ کھلون آلیاں نوں صوفی کہا جاتا ہے، مطلب وہ جن کو انگریزی میں فرنٹ لائن فائٹر کہتے ہیں، یا فرنٹ لائن جو لوگ ہوتے ہیں جو مذہب کو، آپ دیکھ لیں جس طرح ہم ہسٹوریکل اسپیکٹ سے دیکھتے ہیں تو صوفیاء نے، ہمارے اولیاء کرام نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہماری ہسٹری میں، مذہب کو ریوائیو رکھنے کے لیے، مذہب کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے، ہماری سوشل لائف میں ان کا کردار جو ہے نا وہ معنی خیز ہے۔ تصوف کا لغوی معنی اور اس کے بارے میں جو اقوال ہیں اس کی ایک آپ ہیڈنگ دے دیں گے۔ اس کے بعد تصوف کے اصطلاحی تعریف، ٹھیک ہے، اصطلاحی تعریف میں جب آپ آتے ہیں تو اس میں 2 زیادہ سے زیادہ آپ 2 جو ہے نا صوفی جو ان کو کوٹ کر دیں، ان کی جو تعریفیں ہیں۔ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں اصطلاحی معنوں میں تو ہم تزکیہ نفس، ٹھیک ہے، اندر کے نفس کو دبا دینا، اور نیکی کا جو نفس ہے، نفس امارہ، جو نفس لوامہ، نفس امارہ، جو اندر کی جو بدی اور نیکی کی جو ضمیر ہے آپ کے، ان ایک کو جگا دینا، ایک کو اوپر لے آنا، ایک کو مار دینا جو برائی والا ہے۔ اور ان نفسانی خواہشوں، دنیاوی خواہشوں کو دبانا اور ان کے بارے میں علم رکھنا تاکہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی تلقین کر سکیں، تو یہ تصوف کہلاتا ہے۔ تصوف دل دی صفائی دا ایک بہت بڑا وسیلہ ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب وچ کافی ادھر تے چانن پایا ہے، تو وہ کہندے نے کہ جی تصوف ایک حقیقت ہے تے جدی کوئی پہچان نہیں، ٹھیک ہے، مطلب تصوف ایک وجود رکھتا ہے لیکن انہوں تسی پہچان نہیں سکتے۔ اس طرح حضرت مرتعش نیشا پوری کہندے نے کہ صوفی او ہے جدا ارادہ او دے قدمہ تو اگاں نہیں وددا، مطلب اس کا جو نفس ہے اس کے اپنے قابو میں ہوتا ہے، کنٹرول میں ہوتا ہے، اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے جسم سے آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ اس طرح آگے چل کر مرتعش نیشا پوری صاحب فرماتے ہیں کہ چنگے اخلاق دا نا تصوف ہے، مطلب یہ بات بہت سارے صوفیہ کرام نے فرمائی ہے، اور بہت سارے صوفیہ کرام کا یہ وتیرہ بھی رہا ہے کہ اخلاق کی جو بالیدگی ہے، جو ایک پختہ اخلاق ہے، اچھا اخلاق ہے، کیونکہ اس میں آپ ایک حدیث بھی کوٹ کر سکتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کا دوسرے انسانوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہے۔ اور
اس طرح آپ قرآن مجید کی کوئی ایک آیت ہے وہ کوٹ کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کو جو آپ کے علم میں ہو، جیسے انسانوں کے ساتھ احسن طریقے سے بات کرو، احسن طریقے سے بولو، تو وہ بھی آپ یہاں پہ کوٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح حضرت جنید بغدادی جو بہت بڑے بغداد کے صوفی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صوفی او اے جڑا دوستی حضرت ابراہیم، تسلیم حضرت اسماعیل علیہ السلام، صبر تے غم حضرت ایوب علیہ السلام تے شوق حضرت موسیٰ تے اخلاص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حاصل کرے۔ مطلب وہ تمام انبیاء دی جڑی انفرادی خصوصیات سن، انہاں نوں تصوف دی نیہ قرار دیندا جنید بغدادی ہوراں نے نیہ قرار دیتا ہے کہ صوفی او ہوندا ہے جڑا دوستی حضرت ابراہیم علی نبھائے، تسلیم حضرت اسماعیل علی ہے، ٹھیک ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور قربانی کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا۔ صبر اور غم جو حضرت ایوب علیہ السلام پر جتنی مصیبتیں آئیں، جتنی ان کے اوپر مشکلات آئیں، انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور اپنے اللہ تعالیٰ کو کے ساتھ لو لگائے رکھی، تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو نوازا۔ تو صبر اور غم حضرت ایوب والا، اور شوق حضرت موسیٰ، ملاقات کا شوق، ٹھیک ہے، روحانیت میں اصل شوق کی ملاقات کا شوق ہوتا ہے، تو حضرت موسیٰ سے اخلاص حضرت محمد تو حاصل کریں۔ اچھا، ਉਹਦੇ بعد اسی تصوف دی مذہبی پوائنٹ آف ویو نال اگر گل کریے تو مذہب دے حساب نال تصوف مذہب دے دو لڑیاں نے، ایک لڑی شریعت ہے اور ایک لڑی جڑی طریقت ہے۔ طریقت دی جڑی سب تو مضبوط تسی کہہ سکتے ہو کہ ایک پہچان ہے، وہ تصوف ہے۔ تو تصوف دے اگے دو تین پکھ نے جڑے اسی بعد وچ ڈسکس کرنے ہیں۔ پہلے اسی تصوف نو نبیڑ لئیے کہ تصوف مذہب دی روح نال ادا کی ادی سٹینڈنگ ہے تے کی ادا جڑنا او ہے مقام ہے۔ اچھا، اس کے بعد باطن دی تعمیر، ایک صوفی فرماندے نے کہ باطن دی تعمیر، اصلاح تے اخلاق دی طہارت دا نام تصوف ہے، کہ تہاڈا جڑا انر سیلف ہے انہوں تسی بلڈ اپ کر رہے ہو تے نالے تسی اپنے اخلاق نو اچھا کرنے وچ لگے ہو تے نال انہوں پاکیزہ کرنے لگے ہو، یہ نام انہوں نے تصوف رکھیا ہے۔ تصوف دی اصل نہیں کی ہے، مطلب اصل وہ کی ہے کہ انہوں حدیث تے قرآن دے پیرائج اگر تکیا جاوے تو وہ کس طرح ہے۔ قرآن دے وچ ادا ذکر ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ قد افلح من تزکاہا، فلاح پائی اس نے جس نے اپنے نفس نو پاک کیتا۔ اور دوسری تسی حبل الورید، شہرک دے قریب، اللہ تعالیٰ تہاڈی شہرک دے قریب ہے۔ افلا یتدبرون، کیا وہ سوچ بچار نہیں کرتے، وہ سوچ دے نہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح دنیا دی بے ثباتی جڑی ہے، کہ دنیا دی جڑی اہمیت ہے، ویلیو ہے، وہ کسے ایک گندے لوتھڑے تو علاوہ کچھ نہیں، ایک گندگی دے علاوہ کچھ نہیں، ایک صوفیانہ ایک سوچ ہے۔ اور قرآن مجید وچ بھی دو تین دفعہ دا ذکر ہے کہ دنیا جڑی نا کھیڈ تماشے تو اڈ کچھ نہیں، ٹھیک ہے، دنیا ایک کھیڈ تماشا ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے اپنے اس رچایا ہے۔ اچھا، پھر اسی آ جاندے دی حدیث دے پیرائے نال ادی کیا اہمیت ہے، ادی کیا ویلیو ہے۔ حدیث چاہتا ہے کہ تو اس طرح عبادت کر جس طرح تو اللہ نو ویدا ہے، تے اس طرح عبادت نہیں کردا تے اس طرح کر کے اللہ تینوں ویدا ہے۔ اس میں بھی مطلب یہ ہے کہ ایک شرف قبولیت اور شرف ملاقات ہے، کہ نماز جو ہے وہ صوفیوں کا ایک بہت بڑا ایک ٹول رہا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز کے اوپر زور دیا، اور قرآن مجید میں بھی نماز کی فرضیت پر زور دیا، اور صوفیہ کرام کا بھی سارا جو منبع ہے وہ نماز پہ ہی رہا ہے۔ تو اب یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے کہ تو ایسے عبادت کر کہ جیسے تو خدا کو دیکھتا ہے، اگر ایسے نہیں کر سکتا تو اس طرح عبادت کر کہ خدا تجھے دیکھتا ہے۔ تو یہ حدیث کے پیرائے میں اس طرح ایک اور حدیث ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ،
کہ جائیں اپنے نفس نو پہچان لیا انہیں اپنے رب نو پہچان لیا. مطلب یہ سیلف آئیڈینٹیفیکیشن، سیلف ایکچولائزیشن ہے کہ انسان جب تک اپنے اندر کو، خود کو نہیں پہچانتا، ہو ایم آئی کا جواب نہیں تلاش کر پاتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو کیسے تلاش کرے گا. تو اس لیے خود کو پہچاننا جو ہے وہ اصل میں اودے بعد اگر تصوف نو اسی اگے لے کر چلیے تو تصوف علم تے عمل دا آپس وچ کیا تعلق ہے. یہ بارے مختلف صوفیاں دا مختلف دی روایتاں رہی نے. اودے عمل تے علم لازم ملزوم نے، تے عمل تے علم دے درمیان احسان دا لفظ آندا ہے. احسان بہت ضروری ہے. تسی علم حاصل کیتا ہے تے اودے تے عمل نہیں کیتا، تسی زندیق ہو. تے علم حاصل کیتا ہے تے تصوف اختیار نہیں کیتا، تسی فاسق ہو. تے جویں دوئیں حاصل کیتے نے اس حقیقت تو کم لیا. مطلب یہ امام مالک کا قول ہے کہ جنہیں تصوف اختیار کیتا وہ زندیق ہے، تے جیسے دین دا علم حاصل کیتا تے تصوف اختیار نہیں کیتا وہ فاسق ہے. مطلب علم دے بغیر تصوف اختیار کرنا بھی کفر وال تواڈی رہنمائی کرے گا. اگر تسی علم حاصل کرنے دے بعد تصوف اختیار نہیں کیتا تے پھر بھی تسی گھاٹے چو، نقصان چو. اگر دوئیں تسی حاصل کر لینے تے پھر تسی حقیقت نو پہچان لیا ہے. اچھا، اس میں صوفی دی جڑی پہچان ہے وہ دے بارے کی کیا جاتا ہے. پہلے صوفی ابن الحاشم نو کیا جاتا ہے، تے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور وچ اس نام دا کوئی مقام نہیں سی، مرتبہ نہیں سی، یا مذہب دے وچ اس طرح دی کوئی ٹرمینالوجی اصطلاح استعمال نہیں کیتی جاندی سی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور وچ صحابی سن، صحابی دے بعد پھر تابعی آئے، صحابی آئے، تابعی آئے، پھر تبع تابعی آئے. یہ درجے سن اس ٹائم. لیکن کچھ عرصے بعد اہل حق والیاں دے مطلب تابعیان دے، تبع تابعیان دے جان دے بعد اہل حق نو صوفی کیا جان لگ پیا، تے او لفظ رواج پا گیا. تے انہاں بارے، انہاں صوفیاں بارے حضرت سفیان سوری فرماندے نے کہ جے ابو ہاشم صوفی نہ ہوندے تے اسی ریاکاراں دیاں باریکیاں نو ہرگز نہ پچھاندے. اب اس کوٹ کا مطلب یہ ہے کہ صوفیانہ جو ہے، صوفی جو پن ہے، یہ ریاکاری سے بچاتا ہے انسان کو جو ہے نا اندر کی پاکیزگی کو اوپر اوڑھنے میں مدد دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب تصوف کیا ایک علیحدہ مذہب ہے؟ کیا ایک وکھرا دین ہے؟ کیا ایدا شریعت، طریقت تے شریعت دے آپس دے وچ جڑا جوڑ ہے، کیا وہ یہ دو علیحدہ سمتاں وکھو وک سمتاں دسدا ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. بہت سارے علماء کرام، بہت سارے فلاسفرز یہ کہتے ہیں کہ تصوف جو ہے، اب اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، ہر بندہ اس ٹرم کو اپنے مطلب کے مطابق لیتا ہے، اپنے حساب کے مطابق لیتا ہے. کچھ لوگ تصوف کو رہبانیت کا درجہ دیتے ہیں کہ جی اب جیسے بہت سارے ہندو، بہت سارے کرسچن، بہت سارے جو بدھ مت کے لوگ تھے، جین مت کے لوگ تھے، وہ مذہب اسلام میں جب داخل ہوئے تو مذہب اسلام میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے وہ جو ان کے مذہب کی رہبانیت تھی، ترک دنیا تھی، اس کو بھی ہمارے مذہب میں لے آئے. اس کا رہبانیت کا ہمارے دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارا جو مذہب ہے، اسلام ہے، وہ ہماری طریقت جو ہے، طریقت کو ایک روحانیت، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت جوڑنے کا ایک طریقہ ضرور ہے، لیکن ترک دنیا اس میں ہرگز نہیں ہے. تمام علماء کرام کا متفقہ یہ ویو ہے کہ تصوف سے مراد ہرگز اس میں یہ ہے کہ جو صوفی حضرات ہوتے ہیں یا جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے اپنی خانقاہوں میں بیٹھ جاتے تھے اور ان کو اپنے عمل کے ذریعے مذہب کی طرف روشناس کراتے تھے یا ان کو مذہب سکھاتے تھے.
تو اس کا ہرگز اس طرف اس کو اٹیچ کرنا نہیں بنتا اور نہ ہی اس کو کرنا چاہیے۔ ہاں اس پہ ہم پھر بحث کریں گے وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں۔ اس پہ مذہب اور دین میں جو مطلب ایک ڈفرینشیشن ہے وہ میں آپ کو ذرا تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ اگر طریقت پہ ہم آتے ہیں تو ہم طریقت پہ بات کرتے ہیں کہ لا محبوب الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں ہے، لا مطلوب الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی مطلوب ہمارا مطلب نہیں ہے، ہماری جو خواہش ہے وہ نہیں ہے، لا مقصود الا اللہ، کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ اللہ کے علاوہ نہیں ہے۔ یہ طریقت کا ایک پیرائے ہے۔ شریعت کا پیرائے یہ ہے کہ لا معبود الا اللہ، کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے سوا مطلب اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لا مسجود الا اللہ، کہ سجدے کے قابل کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا راستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کی حاجات جو رزق ہے، جو حاجت روائی ہے وہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اب جب ہم آتے ہیں تصوف پہ، تصوف کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ طریقت کا ہی ایک حصہ ہے، لیکن جب یہ دوسرے مذاہب کے لوگ ہمارے مذہب اسلام میں شامل ہوتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ رہبانیت کی طرف یہ حصہ چلا جاتا ہے، اور رہبانیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لا رہبانیت فی الدین اسلام، دین اسلام، کہ دین اسلام میں رہبانیت کا، ترک دنیا کا، ترک معاملات کا، ترک معاشرت کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ ایکچولی اسلام نام ہی عبادات و معاشرت کا ہے، کہ کیونکہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اس میں آپ کو تمام مسائل کا حل ملتا ہے، تمام چیزوں کا سلوشن ملتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فلسفے کی ایک شاخ ہے تصوف، جو ہر مذہب میں پائی جاتی ہے، صرف مذہب اسلام میں نہیں پائی جاتی بلکہ ہر مذہب میں اس کا ایک کسی نہ کسی حد تک اس کا وجود پایا جاتا ہے۔ اب جب ہم اس پہ آتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ماہیت وجود، مطلب ہمہ اوست کہتے ہیں، ہمہ از اوست کہتے ہیں اس کو۔ ہر مذہب اپنے پیرائے میں خدا کے ساتھ تعلق جوڑنے اور خدا کو مرکز اور محور تسلیم کرتے ہوئے پوری کائنات کا جو ہے نا اس کے اوپر اپنے مختلف اندازے ہر مذہب نے لگائے ہیں۔ تو ہم جو اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ماہیت جو وجود ہے، جو ہماری ایگزسٹنس ہے، جو ایسنس ہے، ہمارا روح اور وجود کا جو آپس میں تعلق ہے اور اس کے درمیان جو کنیکشن ہے، جو محور ہے، اس کو اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی لا موجود الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے۔ اس میں اب 3 اسکول آف تھاٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک اسکول آف تھاٹ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ پینتھیزم، مطلب خدا ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز میں خدا موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ہمہ اوست بھی کہتے ہیں، اور کچھ علماء جو ہے نا اس کو بہت مشرکانہ حد تک کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں قرار دے دیا، تو اس کا مطلب ہے ان کی یونٹی جو ہے نا وہ ختم ہوگی۔ پینتھیزم، پین مطلب خدا ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اور دوسرا وحدت الشہود، ہر چیز میں موجود ہے، ہر جگہ نہیں، ہر جگہ تو ویسے موجود ہے اللہ تعالیٰ، ہر چیز میں موجود ہے، مطلب ہر چیز میں اس کا وجود ہے، جو وجود ہے یہ اسی کا ہی، اس کے وجود کا، اللہ تعالیٰ کے وجود کا ایک حصہ ہے۔ دوسرا کنسیپٹ ہے وحدت الوجود کا، ٹھیک ہے۔ وحدت الوجود جو ہے یہ اندلوسیہ کے ابن العربی، جن کو محی الدین ابن العربی اور کہا جاتا ہے شیخ الاکبر، تو ان کا یہ ایک کانسیپٹ ہے جو انہوں نے دیا تھا، اور یہ بیسیکلی یہ فلسفے کی ہی بات تھی۔ یہ خدا کے تعلق کو انسان کے ساتھ اور جو یہ کائنات میں موجودات ہیں ان کے ساتھ اس کا ریلیشن جوڑنے کے لیے یہ بات اس پہ بحث کی گئی تھی، اور اس پہ یہ اس کی تھیوری تھی۔ وحدت الوجود کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں جی ڈاکٹرائن آف یونٹی آف ایگزسٹنس، کہ جو شیخ الاکبر تھے وہ یہ کہتے تھے کہ حقیقی وجود جو ہے نا وہ ایک ہے، اور اس کائنات میں جو باقی وجود ہیں جو متشکل حالت میں ہیں یا کسی صورت میں یا کسی شکل میں ہیں، تو وہ سارے جو ہیں وہ عکس ہیں اللہ تعالیٰ کی وجود کا،
مطلب یہ سارا جہان جو ہے نا شیشہ ہے، اور اس میں جو موجودات ہیں ان میں جو ریلیشن ہے، جو روح ہے، جو ایسنس ہے، جو ایگزسٹنس کا ایسنس ہے، وہ سارا اللہ تعالیٰ کا ہے۔ مطلب حقیقی وجود جو ہے نا وہ ایک ہی ہے، لیکن اس کے جو عکس مختلف صورتوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اچھا، باقی موجودات جو ہیں وہ اس وجود واحد کی مختلف صورتیں ہیں۔ اب اس بات پہ اگر ہم بحث چھیڑتے ہیں تو اس میں بھی بہت سارے لوگوں کا جو ہے وہ مختلف خیالات ہیں۔ کچھ اس کو کہتے ہیں کہ جی ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے، شریعت کا اور وحدت الوجود کا آپس میں جو تعلق ہے وہ بہت کنٹریری ہے۔ عام مسلمان جو عام آدمی ہے، اگر اس کو یہ کنسپٹ دیا جائے تو وہ شاید اس کنسپٹ کو غلط پیرائے میں لے کر تو غلط راستے پر نکل پڑے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ صوفیاء کرام نے اپنے حد تک محدود رکھا، اور ان صوفیاؤں کی بھی نندیا کی، ان صوفیاؤں کو بھی مخالفت کی جو صرف فار دا سیک آف صوفیزم وہ صوفی بنے ہوئے تھے، علم ان کے پاس نہیں تھا۔ تو جو بہت سارے اکابرین ہیں، صوفیاء کرام ہیں، وہ وحدت الوجود کو ہی دین کی بنیاد سمجھتے ہیں۔ مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے وہ ایک ہی ہے، اور یہ جو تمام ارد گرد کائنات کی جو کاسمک اور یونیورسل جو کریشن ہے وہ ساری اللہ تعالیٰ کا ایک عکس ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح منصور الحلاج کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ منصور الحلاج جو ہے وہ اسی وحدت الوجود سے وہ آ کر تو اس نے انا الحق کا نعرہ لگایا تھا۔ میرے ایک انٹرویو میں مجھے منصور الحلاج کے بارے میں پوچھا گیا تھا، تو منصور الحلاج جو ہے نا، یہ لفظ یہ ہوتا ہے جو روئی دھنکتے ہیں نا ان کو کہا جاتا ہے عربی میں۔ روئی دھنکنا، جو روئی دھنکتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے الحلاج۔ تو یہ روئی دھنکنے والوں کے خاندان سے تھا، اور یہ ایک ایسی صورت میں آ گیا کہ اس نے انا الحق کا نعرہ لگا دیا، اور شریعت کے قانون کے مطابق اس کا جو انا الحق کا انہوں نے مطلب لیا وہ یہ لیا کہ میں خدا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں خود میں خدا ہوں۔ اب بات یہ تھی کہ یہ ہم جب شیخ احمد سرہندی کو دیکھتے ہیں تو مجدد الف ثانی جن کو احمد سرہندی کہا جاتا ہے، انہوں نے وحدت الوجود کو آگے بڑھاتے ہوئے، مطلب اس کو نگیٹ نہیں کیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کی مخالفت کی، اس کو نگیٹ کیا، لیکن ایسا ہرگز انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے اس کو آگے بڑھایا، اور آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے ایک بات کی وحدت الشہود کی، اور وہ یہ کہتے ہیں، ان کا یہ تھا کہ منصور الحلاج ٹھڈا کھادا تے ہیٹھلی پوڑی تو اتلی پوڑی تک، اگلی پوڑی تک انہوں نے اپنان والا کوئی نہیں سی۔ مطلب یہ ایک منزل تھی، ایک سیڑھی تھی جس کی طرف وہ جا رہا تھا، اور اس کو اگلی سیڑھی پکڑانے والا کوئی نہیں ملا، اور وہیں سے وہ جو ہے نا وہ گر گیا، ٹھڈا کھا گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک غالب کا ایک شعر ہے کہ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ جو مجدد الف ثانی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وحدت الشہود کا جو کنسپٹ ہے، جس کو آپ یونٹی آف مینیفیسٹیشن یا یونٹی آف جو ہے آپ اس کو کہتے ہیں یونٹی آف پرسیپشن، یونٹی آف وٹنس، یونٹی آف مینیفیسٹیشن، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو گاڈ اللہ تعالیٰ ہے اور اس کی جو کریشن ہے، دے آر ناٹ آئیڈینٹیکل۔ ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں ہوتے۔ ہاں، جو کریشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو صفات ہیں ان کا ریفلیکشن ضرور ہے۔ مطلب اگر کوئی شخص رحم کرتا ہے، اگر کوئی شخص کے اندر حلم پایا جاتا ہے، صلہ رحمی پائی جاتی ہے، معاف کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت پائی جاتی ہے، یا کسی شخص کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا کوئی ایٹریبیوٹ پایا جاتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مینیفیسٹیشن ضرور ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان 99 ایٹریبیوٹس میں، ان کی خصوصیات میں کوئی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈال دی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ گاڈ از اونلی دا ریئل ایگزسٹنس،
اس کا جو وجود ہے اللہ تعالیٰ کا وہ ریئلٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے. ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਸਾਰੀਆਂ چیزاں ਜਿਹੜੀਆਂ نے وہ تخیل نے, خیال نے. اس کی ایگزامپل انہوں نے اس طرح دی, اس کی وضاحت انہوں نے اس طرح کی کہ انہوں نے ایک لکڑی کے اوپر مجدد الافسانی نے جو اپنی کتاب تھی تصوف کے اوپر اس میں یہ تجربہ کیا کہ انہوں نے ایک لاٹھی لی اور لاٹھی کے اوپر کپڑا باندھا, اس کو آئل تیل میں بھگویا اور اس کے اوپر آگ لگا دی اور آگ لگا کر اس کو اپنے ارد گرد گھمایا اور گھماتے رہے اور وہ ایک آگ کا دائرہ بن گیا ان کے گرد. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو لکڑی کے اوپر آگ ہے یہ صرف ایک آگ کا وہ جلا ہوا وہ حصہ ہے لکڑی کا, لیکن آپ کو آگ پورے دائرے میں نظر آ رہی ہے. اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ وہی نور کا جو منبع ہے, اللہ نور السماوات والارض, اللہ جو ہے وہ منبع ہے اس ایک چیز کا, وہ ایک ہے لیکن اس کا جو عکس ہے, اس کا جو شیڈو ہے وہ آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے. دیٹ از دا یونٹی آف وٹنس. وحدت الشہود کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے, اس میں وحدت الوجود کے جو تنزلات ہیں, جو منزلیں ہیں, وہ تقریباً 7 ہیں. اس میں جو پہلا جو لاہوت سے علم اجمالی اور حقیقت محمدیہ, عیان سابقہ, عالم ارواح, عالم امثال اور عالم اجسام اور حضرت انسان کا وجود, یہ 4-5 یہ جو 7 سٹیپس ہیں. اس میں یہ ہے کہ انسان پہلے اللہ تعالیٰ کے نور کا ایک حصہ ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ایک وجود دینے کے لیے حقیقت محمدی میں ڈالتا ہے, پھر اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو ایک عین الوجود میں لے کر آتا ہے, ایک شکل دے دیتا ہے اس کو, ایک اپنے ہاتھوں سے بنا دیتا ہے, پھر اس کو روح دے دیتا ہے, مجرد چیز بنا دیتا ہے, پھر عالم امثال میں ایک لطیف چیز بنا کر وہ عالم امثال میں بھیج دیتا ہے اس کو, اور پھر اس کو عالم اجسام میں بھیجتا ہے جہاں پر سارے انسان جو ہے نا وہ موجود ہوتے ہیں, اور وہاں پر اس کی جو حالت ہے وہ مرکب اور کثیف ہو جاتی ہے, مطلب وہ ایک ریفائنڈ ایک انسان بن جاتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ انسان کی پیدائش ہوتی ہے. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عالم ارواح, عالم اجسام, عالم امثال اور عالم برزخ اور وہ سارے جو کڑیاں ہیں وہ یہ وحدت الوجود کی نشانیاں وہ بتاتے ہیں ابن العربی صاحب. ابن العربی کا نام تو آپ لوگوں نے اب سن ہی لیا ہوگا. ارطرل میں جو ارطرل کو گائیڈ کر رہے ہیں, اندلوسیہ کے ابن العربی, یہ وہی ابن العربی ہیں جنہوں نے وحدت الوجود کا کانسیپٹ دیا تھا. اچھا, اس پہ بات آتی ہے کہ اللہ جو ہے وہ نور ہے, اور اس کے اوپر ابھی آپ ریسرچ بھی بہت ساری آ رہی ہے, جس طرح گاڈ پارٹیکل کی ریسرچ ہے فزکس میں, یا کیمسٹری میں جو ایٹم کو توڑ کر بار وہ منیوٹ ایک ایٹم, گولڈن ایٹم جو ہے نا وہ ڈھونڈا جا رہا ہے تاکہ جو ہے نا اس کو جو ہے نا جو ورلڈ کی جو اوریجن ہے اس کو تھیوری آف ایوری تھنگ سائنٹسٹس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک نور ہے, اور نور جو 70,000 نورانی اور 70,000 آتشی پردوں میں چھپا بیٹھا ہے, اور وہ نور ہے جس کی وجہ سے یہ جو مادہ ہے, انسان جو مادہ حالت میں آیا ہے, میٹیریل فارم میں آیا ہے, تو یہ اس کی کریشن اس نور کی اس توانائی سے اس کا اخراج ہوا, اور وہیں سے اس کا جو ہے نا وہ بنا. تو یہ ایک سائنٹیفک ڈیبیٹ ہو جاتی ہے, اس پہ ہم نہیں پڑھنا چاہتے. ہم نے صرف تصوف کو لے کر چلنا ہے اور اس کا بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو دینا ہے. اور وحدت الوجود اور وحدت الشہود جو ہے یہ 2 کانسیپٹ ہیں جو میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتائے. اس کے بعد تصوف تے فکر وچ فرق. فکر جڑا فقیری اختیار کرنا, کلندر بن جانا, ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فقر ہے, وہ جو فقیر ہے وہ صوفی نہیں بن سکتا, کیونکہ فقیر کے پاس علم نہیں ہوتا, اس کے پاس کرامات ہوتی ہیں, اور صوفی کے پاس علم بھی ہوتا ہے اور کرامات بھی ہوتی ہیں. فقیر جو ہے وہ حرام حلال اور جنت دوزخ دا خیال رکھتا ہے, اور صوفی جڑا ہے وہ فکر تو غنا وچ اکو جیاں رہ کر رب دے ارادے نو خود وچ فنا کر دیندا ہے. اور حضرت ذوالنون مصری کے بقول صوفی او ہے جڑا بولے تے حقیقتاں کھولے, جے کر چپ روے تے اس دا ہر رنگ لا تعلقی دا اظہار کرے.
مطلب اپنے آپ میں جو صوفی ہے وہ ایک علم کا دریا ہوتا ہے، وہ ہدایت کا ایک منبع ہوتا ہے اور نور کا ایسا سرچشمہ ہوتا ہے جسے لوگ اپنی باطن کی پاکیزگی، باطن کی اصلاح اور باطن کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو پیوریفیکیشن ہے اس کو وہ لے کر چلتا ہے۔ اس میں اگر ہم تصوف کا جو کریں کنکلوژن تصوف کے سوال کا، تو کنکلوژن یہی بنتا ہے کہ تصوف خالص ایک اسلامی نقطہ نظر ہے، اگرچہ یہ عام انسانوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف علماء حضرات اور اولیاء کرام جو اپنی ذات، اپنی دنیاوی جو معاملات ہیں ان کو فنا کر کے عشق الہی اور عشق محمدی میں اپنی وہ تمام جو قربانیاں ہیں، تمام وہ جو چیزیں ہیں وہ دے چکے ہوتے ہیں۔ تصوف کو رہبانیت کے ساتھ، ترک دنیا، سادھوئزم کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے۔ یہ مکمل اسلامی ہے، مذہبی ہے، اور اس کا جو کام ہے وہ اخلاق مخلوق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اخلاق بانٹنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے آپ کو مخلوق کے ساتھ تعلق جوڑنا پڑتا ہے۔ تو صوفیہ کرام اور اولیاء کرام کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو ہدایت دی اور لوگوں کو ہدایت دینے کے راستے سے ہی وہ لوگ اللہ تک پہنچے۔ اچھا، اس میں ہم صوفی، ہمارا جو آگے لیکچر سیریز رہے گی وہ ہم ان صوفی شعراء کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ تو آج میں نے ایک صوفی شاعر جو ہے نا اس میں اٹیچ کیا ہے، بابا فرید الدین گنج شکر، ٹھیک ہے۔ ان کو بابائے پنجابی کہا جاتا ہے، پنجابی دا موڈھی شاعر انہاں نوں کیا جاتا ہے۔ انہاں دی زندگی دے تے تھوڑا جہا چانن پانے ہاں تے اگے ودھنے ہاں۔ انہاں دا اصل نام مسعود سی تے لقب فرید الدین سی۔ 1188 قاضی جمال الدین سلمان بن شعیب قاضی دے گھر اے پیدا ہوئے۔ قاضی جمال الدین کوٹھے وال دے قاضی سن تے انہاں نے مولانا منہاج الدین ترمذی کولو ملتان وچ تعلیم حاصل کیتی۔ 3 سالاں وچ 3 وریاں وچ انہاں نے تفسیر، حدیث، اصول فقہ، فلسفہ، منطق تے ریاضی دیاں کتاباں پڑھ چھڑیاں۔ ملتان وچ شیخ جلال الدین تبریزی تے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نال انہاں دا ٹاکرا ہویا تے ادوں ہی نافع پڑھن دا واقعہ پیش آیا۔ آپ وہ کتاب پڑھ رہے تھے تو خواجہ بختیار کاکی وہاں سے گزرے، تو انہوں نے پوچھا کہ بچے کیا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی نافع پڑھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نافع پڑھ رہے ہو تو یہ ضرور نفع دے گی۔ تو اسلامی ملکاں دا انہوں نے دورہ کیتا، عمرہ حج کرن پاروں بہاؤدین زکریا نال انہاں دی ملاقات ملتان وچ ہوئی۔ والدہ دا نام کرسم بی بی تے وہ مولوی وجیہ الدین دی بیٹی سن تے آپ دے 2 چھوٹے بھرا عزیز الدین محمود تے نجیب الدین محمود سن۔ بختیار کاکی دی بیعت کر کے سلسلہ چشتیہ وچ آپ شامل ہوئے تے آپ دی پیڑھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ملدی ہے۔ گنج شکر ہون پارے انہاں دا جڑا لقب ہے گنج شکر، خطاب ہے گنج شکر، انہاں بارے چند روایتاں ہیں۔ 3 روایتاں بڑی مشہور نے۔ ایک روایت ہے کہ جی آپ دی والدہ کرسم بی بی آپ نو نماز دی عادت پان لئی شکر دی جڑی پوڑی سی او جائے نماز تلے رکھ دیندے سن تے ایک دن والدہ صاحبہ جائے نماز تلے شکر دی پوڑی رکھنا بھول گئے تے جدوں انہاں نے نماز ختم کر کے جائے نماز چکی تلے شکر دی پوڑی موجود سی، اس کر کے انہاں نوں گنج شکر دا خطاب ملیا۔ دوجی روایت جڑی ہے اس سوداگر جڑے سن اوٹھاں تے شکر لے کر جا رہے سن تے آپ رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کی لے کے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی لون ہے، نمک ہے۔ تو انہوں نے کہا جی لون ہے تو پھر لون ہی ہوئے گا۔ انہوں نے اپنی منزل مقصود تے اپڑ کے جدوں وہ ساریاں بوریاں کھولیاں تو وہ لون ہی سی، تو وہ واپس پرتے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ دی خدمت حاضر ہوئے تے معافی منگی اپنے جھوٹ بولن تے۔
درخواست کی تھی کہ تسی دوبارہ اینو شکر بنا دو، تو آپ نے کہا جی شکر سی تے شکر ہی ہوئے گا، پھر انہوں نے جا کے ویکھیا تو وہ شکر ہی سی۔ اچھا تیجی جڑی روایت ہے وہ ہے کہ جی آپ روزہ کھولن لئی آپ نے ایک مٹی دا روڑا منہ وچ پایا تے وہ شکر بن گیا، اس طرح انہوں دا نام شکر ہو گیا۔ اجودن وچ تبلیغ، آپ دے مرشد نے آپ نو اجودن پاک موجودہ پاک پتن دے علاقے ساندل بار، نیلی بار تے گنجی بار دے قبیلیاں وچ 24 وریاں تک اسلام دی مٹھاس ورتاندے رہے اپنے مرشد دے حکم تے ایتھے ہی 1280 نو وصال پایا۔ 1188 وچ انہاں دی پیدائش ہوئی کوٹھے وال پنڈ وچ، تے او دے بعد 1280 وچ اجودن موجودہ پاک پتن وچ انہاں دی وفات ہوئی۔ اچھا 5 تا 10 محرم تک انہاں دا عرس ہوندا ہے، 5 تا 10 محرم۔ بہشتی دروازہ مزار دی جنوبی طرف ایک بہشتی دروازہ ہے جنوں باب جنت دے نام نال جڑا مشہور ہے، کہا جاتا ہے پئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال تشریف لائے تے انہیں فرمایا کہ جو کوئی اس جگہ تو گزرے گا امان پاوے گا۔ اچھا اس میں یہ غلط کونوٹیشن ہے کہ جی یہ جنتی دروازہ ہے، جنت میں داخل ہو جاتا ہے بندہ جب یہاں سے گزر جاتا ہے۔ آپ ان الفاظ کو سمجھیں، جو کوئی اس جگہ تو گزر گیا تے امان پاوے گا، مطلب محفوظ ہو جائے گا، اس کو اس کے جو مشکلات ہیں منزلیں ہیں وہ آسان ہو جائیں گی۔ اب اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو وہاں سے گزرے گا اور جنت پاس کر لے گا۔ اچھا مریدین خلفاء تے تصوف دیاں کتاباں، آپ دے مریدین وچ الغ خان غیاث الدین بلبن انہاں دے مرید سن، اور خاص خلفاء وچ حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت امام الحق سیالکوٹی، حضرت علاؤ الدین موج دریا، یہ 3 بڑے نام ہیں۔ تصوف دی جڑا کتاباں انہوں نے لکھیاں او مختلف جڑے اولیاء کرام سن انہاں دی تصانیف نو مختلف رنگ دیتا۔ راحت القلوب نظام الدین اولیاء نے ترتیب دیتی انہاں دی کتاب۔ اسرار الاولیاء شیخ بدر الدین اسحاق نے انہاں دی او کتاب ترتیب دیتی، تے فوائد السالکین حضرت قطب الدین خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے انہوں ترتیب دیتا، تے شیخ ابراہیم فرید ثانی دی اجازت نال شلوک بابا فرید گرو گرنتھ صاحب وچ شامل ہوئے، تقریباً 150 تو اتے انہاں دے شلوک نے جڑے گرو گرنتھ صاحب وچ انہاں دی اجازت نال شامل ہوئے نے۔ اچھا انہاں دی شاعری دی اگر اسی شاعری دا ذکر کریے، شاعری والے دوڑائیے تے فریدہ میں نو منج کر نکی کر کر کٹ، بھرے خزانے رب دے جو بھاوے سو لٹ۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ میں نو منج کر مطلب ایگو کو ختم کرنے کا، آپ کا جو نفس ہے، نفس جو آپ کا برائی کے اوپر اکسانے والا جو نفس ہے اس کو دبانے کا حکم ہے۔ پھر جب آپ اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی برضا رضا الہی جو ہے نا آپ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ فریدہ کالے میرے کپڑے تے کالا میڈا ویس، گناہی بھریا میں پھراں تے لوگ کہن درویش۔ یہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی نندیا کی ہے کہ اپنی تعریف دے خلاف وہ گل کر رہے ہیں کہ جی میں کالا تے میرا ویس بھی کالا تے میں گناہی بھریا تے لوگ مینوں درویش کہن۔ اس کے بعد بابا فرید دی جڑی شاعری انہوں 7 رنگی پینگ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ہر اس پہلو تے روشنی پائی، چانن پایا جس پہلو تے اس ٹائم مسلمان گھرے ہوئے سن تے اپنی مشکلات وچ پھسے ہوئے سن، تو انہوں نے مشکلات جو کڈن لئی اپنی شاعری دے راہیں انہوں نے ڈائریکٹ ایڈریس کیتا انہوں نے مسائل نو۔ حوصلہ تے صبر، ٹھیک ہے، حوصلہ تے صبر انہوں نے، استقامت تے صبر، مطلب یہ 2 آپ ہیڈنگز بنا سکتے ہیں کہ حوصلہ تے صبر، استقامت تے صبر، ٹھیک ہے۔ اس میں شاعری آپ مختلف لے سکتے ہیں، ان کی شاعری بہت وسیع ہے، جو آپ کو اشعار جو ہیں وہ آسان لگتے ہیں، ایزی لگتے ہیں،
ان کو آپ میمورائز کر لیں. اب اس میں آپ کو یہ ریکمنڈیشن دوں گا کہ اگر آپ ایک سوال لکھ رہے ہیں بابا فرید الدین گنج شکر کے اوپر اور وہ سوال آپ 6 سے 7 صفحوں کا لکھ رہے ہیں, ان 6-7 صفحوں میں آپ کی ان کی لائف ہسٹری کے علاوہ کم از کم 10 سے 12 ہیڈنگز ہونی چاہیے, اور ان ہیڈنگز میں کم سے کم 5 سے 6-7 تک اشعار ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ میری ریکمنڈیشن ہے. باقی اگر آپ زیادہ اشعار یاد کر سکتے ہیں, آپ کی لکھنے کی سپیڈ زیادہ ہے, تو آپ ہیڈنگز بھی زیادہ دے سکتے ہیں, لیکن میری ریکمنڈیشن یہ ہے کیونکہ ایوریج اسٹوڈنٹ اور جو فاسٹ رائٹرز ہیں وہ بھی اس کو مطلب کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی سپیڈ بڑھا لیں, اس کو کم کر لیں جس طرح بھی. تو میکسیمم جو لینتھ ہے وہ 12-13-14 ہیڈنگز ہوں, اور ان ہیڈنگز کے اگینسٹ جو ہے نا 7-8 ہیڈنگز میں اشعار آپ کے ہونے چاہیے. اچھا, حوصلہ تے صبر اور استقامت صبر, رکھی سکی کھا تے ٹھنڈا پانی پی, ویکھ پرائی چوپڑی تے نہ ترسائیں جی. یہ وہ اشعار میں پڑھ رہا ہوں جو زبان ضد عام ہیں اور بہت ایزی ہیں میمورائز کرنے کے لیے, یاد کرنے کے لیے بہت آسان ہے. سچائی ول پریرنا, ٹھیک ہے, سچائی کے لیے ان کے 3-4 اشعار ہیں, ان میں سے کوئی آپ ایک یاد کر لیں اور اس کو اس میں اس ہیڈنگز میں ایڈجسٹ کر دیں. بولیے سچ دھرم جھوٹ نہ بولیے, بولیے سچ دھرم جھوٹ نہ بولیے, جو گر دسے واٹ مریداں جو لیے, جو گرو دسے واٹ مریداں جو لیے. اب وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولیں چاہے کچھ بھی ہو جائے. آپ اپنا یہ مذہب بنا لیں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, اور گرو جو آپ کا مرشد ہے وہ جو راستہ بتائے وہی راستہ آپ پکڑ لیں. ٹھیک ہے. غرور تے تکبر دی نندیا, یہ آپ اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ ویک فریدا کوٹھے منڈپ ماڑیاں اسار دے گئے, کوڑا سودا کر گئے تے گوری جا پئے, وہ ویک فریدا ڈھیریاں جنہ تے ککھ پئے, ادھروں نہیں کوئی آیا ادھروں لکھ گئے. اچھا, نماز کے اوپر انہاں دا کافی ہے. اٹھ فریدا ستیاں تو کتھوں دی اے ریت, اٹھ فریدا ستیا تو کتھوں دی اے ریت, تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈھے نال پریت. اور ان کا ایک اور مشہور شعر ہے, اٹھ فریدا وضو ساز صبح نماز گزار, جو سر سائیں نہ نیوے سو سر کپ اتار. اب اس میں بہت ہی شدت کے ساتھ انہوں نے نماز کی طرف جو ہے نا وہ تبلیغ کی ہے. اچھا, نفی ذات, وہ ذات کی نفی کا سبق دیتے ہیں. مینوں مونج کر نکی کر کر کٹ, بھرے خزانے رب دے جو بھاوے سو لٹ, فریدا کالے میرے کپڑے کالا میرا ویس, گناہی بھریا میں پھرا تے لوگ کہن درویش. اچھا, اسی طرح دنیا دی بے ثباتی, مطلب اس کے اوپر آپ 2-3 اشعار یاد کر سکتے ہیں. اصل ول پریرنا پرتنا, آخرت دی فکر ویک فریدا جو تھیا تیری داڑھی ہوئی بھور, اگا نیڑے آ گیا تے پیچھا رہ گیا دور, کوک فریدا کوک جیویں راکھا جوار, جب لگ ٹانڈا نہ گرے تب لگ کوک پکار. اچھا, اس میں من دی پہچان کہ اپنے آپ کو کیسے پہچاننا ہے. فریدا جنگل جنگل کیا بھویں ون کنڈا مونی, وسے رب ہی آلیے جنگل کیا ڈھونڈے. مطلب یہ کہنے کا ہے کہ خدا تو تمہارے شہرک کے قریب ہے اور تم جنگلوں میں ڈھونڈ رہے ہو اسے. اسی لیے یہ جو تصوف کی جو ایک حالت ہے کہ یہ جنگلوں کی طرف نکلنے کا, ہرگز یہ لوگوں میں رہنے کا اور لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کو اخلاق سکھانے کا درس دیتا ہے تصوف. مرشد دی لوڑ, بولیے سچ دھرم تے جھوٹ نہ بولیے, جو گرو دسے واٹ مریداں جو لیے. اچھا, بابا فرید دی تبلیغی مشن, اب اس کے اوپر ایک سوال بھی پورا آ سکتا ہے, اور اس میں ساری وہی باتیں جو میں نے ان کی شاعری میں آپ کو بتائیں 13-14 ہیڈنگز بنتی ہیں, اور ان سب کو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. پنجابی دا موڈی شاعر, یہ ایک سوال بن سکتا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. بابا فرید گنج شکر دے شلوک, اگر آپ نے 10 اشعار یاد کیے ہوئے تو یہ سوال آپ ایزیلی ہینڈل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, شلوکاں دی فنی خوبیاں, یہ بھی 4-5 ہیڈنگز بنتی ہیں. اگر آپ نے ان کے جو اشعار ہیں وہ یاد کیے ہوئے ہیں تو آپ
جو ایزیلی اس میں کور کر سکتے ہیں. اچھا، فریدا خاک نہ نندیے خاکو جیڑ نہ کو جیوندیاں پیراں تلے تے مویاں اپر ہو. وہ کہتے ہیں کہ اپنے غرور میں نہیں رہنا چاہیے، آپ کو غرور نہیں کرنا چاہیے کہ تو خاک کا بنا ہوا ہے، تو بنا ہوا مٹی کا ہے اور تو کہتا ہے کہ میں تو خاک کے اوپر ہے، حالانکہ مطلب جیوندیاں خاک زمین تیرے تلے سی لیکن مرن دے بعد وہ خاک تیرے اتنے آ گئی. تو اس میں غرور کی نندیہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں کافی اشعار ہے. ہمارے پاس ٹائم کی شارٹیج ہے، میں آپ کو فنی اس کی خوبیاں جو ہے نا وہ بتا دیتا ہوں. اس میں عشق، مرشد، ٹھیک ہے، اور راضی برضا، تبلیغ دین، وحدت الوجود، من دی پچھان، ٹھیک ہے نا، یہ ساری آپ اس میں ہیڈنگز دے سکتے ہیں. پنجابی دا موڈی شاعر، اللہ نال محبت، بولے شیخ فرید پیار. تو اس میں آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ خواجہ غلام فرید نہیں ہے. خواجہ غلام فرید جو شاعری کے کوٹ مٹھن والے شاعر ہیں، ان کو آپ نے اس کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا. تو فریدہ جس میں لفظ استعمال ہو، زیادہ تر سٹارٹ میں یہ استعمال ہوا ہے، اینڈ میں استعمال ہوا ہے، تو اس میں آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شلوکاں دیاں فنی خوبیاں. وزن تے بحر. اچھا، انہوں نے اپنی شاعری میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے، وزن اور موزونیت پیدا کرنے کے لیے ہندوستان دے رائج ماتر تے عربی بحر جڑے سن انہاں دا استعمال کیتا ہے. تے گرنتھ وچ جڑے انہاں دے شلوک نے انہاں وچ گور مکھی رسم الخط جہدے وچ سین، سواد تے سے نو رلدیاں ملدیاں آوازاں لئی ایکو قسم دی علامت وچ استعمال کیتا گیا ہے. تے جڑا ساڈے کول دا کلام ہے وہ فارسی رسم الخط وچ پایا جاتا ہے. تے یہ بعد تشبیہاں دا استعمال ہویا، تشبیہ تے استارے استعمال ہوئے نے. کلام سادہ بنان لئی لوکائی استعمال دے جڑے ورتارو لفظ نے، جڑے ورتارو چیزاں نے انہاں نو استعمال وچ لایا گیا ہے. جڑے روزانہ دے استعمال دیاں چیزاں نے، جس طرح بھانڈے نے، جوار ہے، ٹانڈا ہے، گندلاں ہیں، اس طرح شکر، دودھ، داڑھی، پگ، ٹھیک ہے نہیں، کنک، ٹبے، اس طرح دے لفظ استعمال. صنعت دلالت، بیان دے علم وچ ایک چیز دوجی چیز دا پتہ دے، مطلب یہ ڈبل کونوٹیشن ہوتا ہے، اس کو صنعت دلالت کہتے ہیں کہ آپ لفظ ایک کہہ رہے ہیں اور آپ کا مطلب اور ہے. سفر میں رہے گا، یہ صنعت دلالت ہے کہ درویشی سے ہم نے میننگ لیا پوٹلی کا، اور پوٹلی سے ہم نے سفر مطلب لیا. اس طرح مجاز مرسل ہے. مجاز مرسل وہ ہوتا ہے کہ آپ ظاہری آپ کے میننگ کچھ اور ہوتے ہیں، ظاہری میننگ کچھ اور ہے لیکن انٹرنل میننگ یہ ہے کہ آپ کا جو دنیا کا جو وقت ہے وہ گزرتا جا رہا ہے. اس طرح مرآت النظیر ہے. مرآت النظیر جو ہوتی ہے کہ وہ ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ جب تعلق جوڑا جائے اور ان کی
کا اور نیچے جو آپ کی زندگی کے حالات کا جو اتار چڑھا ہوا ہے اس کو انہوں نے بتایا. اچھا اس کے بعد ڈاکٹر شہباز ملک کہتے ہیں جی انہاں دی بابا دی شاعری دے وچ بہت سارے شعری خوبیاں نے اور اے شعری خوبیاں انہوں سنگھار کے تے ہر من کھچواں بنا دینیاں نے تے بابا جی دی شاعری پاروں پنجابی شاعری اپنے مڈلے دور وچ اپنے پیر پکے کر گئی. یہ بعد تمثیلاں لفظ تمثیل مطلب ایک ڈرامائی انداز وچ گل نو سمجھان لئی خوبصورتی کا جو وقتی ایک پہناوا ہے اس کو بتاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ حسن جو ہے نا یہ ہمیشہ نہیں رہنے والا. عام لفظاں دی ورتارو کلر کیڑی چھپڑی آئے لتھے ہنج. اب یہ اس میں کلر کیڑی چھپڑی یہ لفظ جو ہے نا یہ انہوں نے عام زبانوں اور ورتاروں استعمال کیے. اس طرح زبان اور اسلوب اب اس میں جتنے بھی ہم نے اشعار پڑھے ہیں اس میں آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کچھ لفظ وہ ہیں جو اب متروک ہو چکے ہیں پنجابی میں یا استعمال نہیں ہوتے یا بہت کم استعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ان کے میننگ تک نہیں پہنچ پاتے. لیکن جو زیادہ تر ان کی شاعری ہے وہ عام صاف ستھری زبان اور عام فہم اور رواں زبان ہے. اس کو پڑھتے ہوئے آپ مطلب تو سمجھ ہی لیتے ہیں لیکن اس کی جو ماترائی اور بحری اس کا جو ایک سلوکی تاثیر ہے آپ اس کو بھی محسوس کرتے ہیں. مکتی گل اگر مکائیے تے عام لوکائی وچ ایک مبلغ مفکر شاعر دی حالت وچ رہ کے لوگاں نو ہدایت دی شکر ونڈ دے رہے. ٹھیک ہے جی یہ ہے. اس کے اوپر آپ ایک سوال تیار کر سکتے ہیں. اب کیونکہ مقابلے کا امتحان ہے تو اس میں سیدھے سیدھے سوال نہیں آتے, سوالوں کو وہ گھما پھرا کر دیتا ہے. تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ اس کے اشعار ایک شاعر کے تیار کر لیتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے اسلوبی خوبیاں بھی تیار کر لیتے ہیں تو اس میں آپ سوال کو جو ہے نا وہ ماؤلڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی نیکسٹ کلاس ہماری کل ہوگی انشاءاللہ اسی ٹائم پہ اور اسٹے ٹیونڈ. اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں کر دیجیے گا, میں انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. تھینک یو ویری مچ.